اگر آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. میری موٹیویشن میرے ڈیڈ تھے. مجھے اس نام سے بلاتے ہیں خلیل الرحمان کی بیٹی, تو مجھے ہیپینس ڈبل ہو جاتی ہے. کچھ چیلنجز بھی لائف کے آئے, کچھ ضرورت بھی تھی, کچھ شوق بھی تھا. شادی کے فوراً 6-7 منتھس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ حادثہ ایسا تھا کہ ان کی جو لاسٹ وش تھی اس کو پورا بھی کیا. میں نے MBA کیا ہے, MA انگلش, MA اردو, MA انٹرنیشنل ریلیشنز, MBA, BEd, MAd, MPhil انگلش لنگوسٹکس, LLB, اینڈ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ PhD ان انگلش لٹریچر. گورنمنٹ جابس میری اپروچ میں ہوتی تھی, کافی دفعہ اپلائی کیا. کچھ NTS ٹیچنگ کے میں نے اپلائی کیے جو پاس بھی ہوئے, لیکن اس کے بعد جاب میں نام نہیں آیا. اس کی تو پتہ نہیں, مجھے ریزن نہیں پتا. مجھے میرے لیے تھوڑا بیڈ لک یہ تھی کہ جب بچے ہمارے گھر آ کے پڑھتے ہیں تو اس لیول پہ ہمیں فی پے نہیں ہوتی. سو میں ایز اے ہوم ٹیوٹر کام کر رہی ہوں. اٹس بین 13 ایئرس, 13 سال سے کام کر رہی ہوں, اور ہر اسکول کا ہر لیول کا بچہ میں نے پڑھایا ہے. السلام علیکم ناظرین, پاک 24/7 نیوز کے ساتھ میں ہوں اویس علی. ناظرین, آج جو میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, آپ کو ایک سوال کا جواب مل جائے گا کہ اتنے سارے پاکستانی پاکستان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. خاتون صالحہ خلیل ان کا نام ہے. اتنی ڈگریز, اتنے ڈپلوما ہے. آپ کے پورے پاکستان کے جو منسٹرز ہیں, جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بھی اتنا نہیں پڑھا ہوگا جتنا انہوں نے پڑھا ہوا ہے. لیکن قدرت کی اور قانون کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک سرکاری نوکری ان کے پاس نہیں ہے. 9 ڈگریز ہیں, 8 ڈپلوماز ہیں, فخر پاکستان کے ان کے پاس ایوارڈ ہے, اور اسٹل یہ پاکستان کے ساتھ اتنی مخلص ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کو سرو کرنے کے لیے PhD کر رہی ہیں. اور ان کا جو عزم ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ ریکارڈ توڑنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. کتنی ڈگریز کر رکھی ہیں, اور اپنے جو ان کی ڈگریز ہیں اس کے اوپر یہ خلیل الرحمان کی بیٹی کیوں لکھتی ہیں, اور اب تک ان کو سرکاری نوکری کیوں نہیں ملی, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ایک ڈگری کرنا بہت مشکل کام ہے, تو آپ نے اتنی ڈگریز کیوں کی؟ کسی نے موٹیویٹ کیا یا کسی کو دیکھ کے آپ نے کرنا شروع کیا؟ نہیں, اوبیسلی اگر آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. میری موٹیویشن میرے ڈیڈ تھے, اور اسی لیے آپ کو ہر جگہ پہ خلیل الرحمان کی بیٹی. اور میں جب مجھے اس نام سے بلاتے ہیں خلیل الرحمان کی بیٹی, تو مجھے مطلب میری ہیپینس ڈبل ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے یہ مینشن کیا کہ آپ کی جو ساری ڈگریز ہیں یہ شادی کے بعد ہیں, تو پہلے آپ نے نہیں پڑھا, یہ بعد میں سارا کچھ ہوا, یہ ساری کہانی کیسے شروع ہوئی تھی؟ نہیں, میری شادی بہت ینگ ایج میں ہو گئی تھی. میں بھی اس وقت, میرا بیچلر کمپلیٹ نہیں تھا تو, لیکن مجھے تعلیم کا شوق تھا اور میرے فادر کا شوق تھا, تو باقی ساری ڈگریز میں نے اس کے بعد, میری جو شادی کا ٹینیور تھا اٹ واز اونلی فار 6 منتھس. تو اس کے بعد پھر کچھ چیلنجز بھی لائف کے آئے, کچھ ضرورت بھی تھی, کچھ شوق بھی تھا, کچھ فادر کی ڈیتھ بھی ہوگی. شادی کے فوراً 6-7 منتھس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ حادثہ ایسا تھا کہ ان کی جو لاسٹ وش تھی اس کو پورا بھی کیا, اس لیے پھر میرا سلسلہ جاری رہا. تو آپ نے 9 ڈگریز اور 8 ڈپلوماز مینشن کیے, آپ نے کون کون سی ڈگری کر رکھی ہے؟ میں نے MBA کیا ہے, MA انگلش, MA اردو, MA انٹرنیشنل ریلیشنز, MBA, BEd, MAd, MPhil انگلش لنگوسٹکس, LLB, اینڈ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ PhD ان انگلش لٹریچر. اچھا, اتنی ڈگریز تو میرے خیال میں کسی منسٹر کے پاس نہیں ہے, اور کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے CSS کیا اور وہ بھی ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ڈگری کر کے CSS کلیئر کر جاتا ہے. تو آپ کو اب تک سرکاری نوکری یا کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی پرماننٹ جاب کیوں نہیں ملی؟ میں نے اپلائی کیا تھا, میں نے بہت زیادہ ٹرائی کیا, ایون آپ کے ہر شعبہ میں ٹرائی کیا, واپڈا میں بھی ٹرائی کیا, اس کے علاوہ ٹیچنگ میں بھی ٹرائی کیا. جتنی بھی گورنمنٹ جابس میری اپروچ میں ہوتی تھی, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر جاب کو اپلائی کرنے کی کچھ فی بھی ہوتی ہے, وہ بھی ہمیں پے کرنی ہوتی ہے, تو پھر وہ ہر بار اپلائی کرنا ہر جگہ پہ وہ, لیکن کافی دفعہ اپلائی کیا. کچھ NTS ٹیچنگ کے میں نے اپلائی کیے جو پاس بھی ہوئے, لیکن اس کے بعد جاب میں نام نہیں آیا. اس کی تو پتہ نہیں, مجھے ریزن نہیں پتا مجھے. اچھا, آپ کی ڈگریز کے اوپر خلیل الرحمان کی بیٹی لکھا ہوا, یہ کہانی جو ہے وہ کیا ہے؟ بیکاز میں خلیل الرحمان کی بیٹی ہوں, اور یہی میری پہچان ہے, اور یہی میرا فخر ہے. اور بس میں میرے فادر جو ہیں ورلڈ کے بیسٹ ڈیڈ ہیں. میں یہ کلیم کرتی ہوں کہ ایسا باپ کوئی بھی نہیں ہو سکتا جیسے میرے باپ تھے. اچھا, پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص ایک ڈگری کرتا ہے اور اس کو نوکری نہیں ملتی تو وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے, وہ گیو اپ کر جاتا ہے. آپ نے 9 ڈگریز کی, نوکری نہیں ملی, اور اسٹل آپ PhD کر رہی ہیں, تو اب آپ کا کیا عزم ہے, کیوں کرنا چاہ رہی ہیں جب کو آلریڈی آپ کو کوئی نوکری ملی نہیں ہے؟ نہیں, ڈگریز فار دا سیک آف ڈگریز نہیں کی میں نے فار دا سیک آف مائی ڈیڈ, فار دا سیک آف مائی نالج, ان چیزوں کے لیے کی. ہاں, فیڈ اپ ہوتی ہوں, بار بار ہوتی ہوں, بار بار ٹوٹتی ہوں, لیکن میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو اسٹیگننٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ اسمیلی ہو جاتی ہیں, تو بیٹا موو آن, موو آن, موو آن. اور آپ نے آؤٹ پٹ نہیں دیکھنا, آپ نے اپنی اسٹرگلس کو دیکھنا ہے, اسٹرگل کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتی. تو جب میں نے PhD کا ایڈمیشن لیا تو میرے ایک پروفیسر ہیں, میں مسلم یوتھ یونیورسٹی سے PhD کر رہی ہوں, تو میں نے سر کو بولا, سر کچھ بیٹرمنٹ آئے گی اس کے بعد؟ تو سر نے کہا بیٹا آئے گی. تو بس وہی ہوپ ہے میرے پیرنٹس کی طرف سے سب سے پہلی, پھر میرے ٹیچرس کی طرف سے, میری طرف سے, بس اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھا ہوا ہے اور میں چل رہی ہوں. ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے, 7 ملین سے زیادہ جو پاکستانی ہے, جو کریم ہے, وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہے.
کیا آپ نے بھی کبھی ایسا ارادہ کیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو میں موو آن کر دوں؟ ارادے تو انسان ہزاروں کرتا ہے, ہزاروں ارادے بنتے بھی ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں, لیکن مجھے اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار ہے. میں اپنی کنٹری سے بہت پیار کرتی ہوں, اور آئی وش کہ یہ لوگ, اس کنٹری کے لوگ جو ایگزیکٹیوز ہیں, وہ مجھے اس لیول پہ اتنا میرے بیٹے کے لیے اور میرے لیے مجھے جاب اور فیسلٹیز دے دیں تو باہر کے ملک نہیں جاؤں گی شاید. اچھا, ڈگری جو ہے اکثر اوقات جسٹ پیس آف پیپر بن کے رہ جاتی ہے جب آپ کا جو پیٹ نہیں بھر سکتی, تو آپ باقی سارا کچھ کرنے کے لیے, گھر کا نظام چلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے, جاب جب نہیں ملتی تو اس کے علاوہ بہت سے ایک حلال روزی کمانے کے راستے ہیں, اور فیمیل کے لیے بڑا ایک سپورٹیو سا انوائرمنٹ ملتا ہے جب ہم ایز اے ٹیوٹر کام کرتی ہیں. لیکن میرے لیے تھوڑا بیڈ لک یہ تھی کہ جب بچے ہمارے گھر آ کے پڑھتے ہیں تو اس لیول پہ ہمیں فی پے نہیں ہوتی. سو میں ایز اے ہوم ٹیوٹر کام کر رہی ہوں. اٹس بین 13 ایئرس, 13 سال سے کام کر رہی ہوں, اور ہر اسکول کا ہر لیول کا بچہ میں نے پڑھایا. جیسے جیسے ڈگریز میں بھی اس میں ہر فیلڈ میرے ہاتھ میں آتی چلی گئی. تو ابھی بھی میں ایز اے ہوم ٹیوٹر کام کر رہی ہوں اسلام آباد میں, بحریہ فیز 7, فیز 2, فیز 1, فیز 3 ان ایریاز میں ہوم ٹیوشن کرتی ہوں. ابھی جو پنجاب کی سی ایم ہے وہ بھی خاتون ہیں, اور اس سب کو لے کے ان کا جو موٹو ہے وہ بھی بار بار وہ کہتی ہیں کہ میرا موٹو یہ ہے کہ خواتین کو میں نے باصلاحیت بنانا. کیا کبھی آپ نے اس کے لیے اپلائی کیا, یا پھر وہ دیکھ رہی ہیں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو جینون لوگ ہیں, جینون ٹیلنٹ ہے, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, اور جو بندہ اگر ڈیزرو کرتا ہے تو اس کو آگے جانے کے لیے آپ ریسورسز پرووائڈ کریں. سو ناظرین, یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ پاکستان کی صرف ایک بیٹی نہیں, اس طرح کی بہت ساری خواتین پاکستان کے اندر موجود ہیں. ہنر ہے, ٹیلنٹ ہے, لیکن اپریشیٹ کوئی نہیں کرتا, سرکاری نوکری کوئی نہیں دیتا. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو جو ان کا مقام ہے وہ حاصل ہو جائے, کیونکہ اتنی ڈگریز شاید ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو آپ پہ رول کرتے ہیں. تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.